السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو نذیر۔ سوال: غزوہ بنو نذیر کب پیش آیا؟ جواب: غزوہ بنو نذیر ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ سوال: غزوہ بنو نذیر کے اسباب و محرکات کیا ہوئے تھے؟ غزوہ بنو نذیر کے پیش آنے کے وجوہات اور اسباب کیا تھے؟ جواب: عمر بن امیہ زمری کے ہاتھوں بنو عامر کے 2 آدمی مارے گئے۔ بنو عامر کے 2 آدمی مارے گئے تھے۔ بنو نذیر کے حلیف میں نے دوست بنو نذیر کے حلیف ہونے کی وجہ سے ازروء معاہدہ دیت کا کچھ حصہ جو ان کے ذمہ واجب الادا تھا وصول کرنے کی غرض سے آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ بنو نذیر نے بظاہر مثبت جواب دیا، یعنی ہم دیت دیں گے، لیکن اندرونی طور پر طے کیا کہ ایک شخص چھت پر چڑھ کر اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ فوراً مدینہ واپس آ گئے اور غداری کی وجہ سے ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ غزوہ بنو نذیر کے پیش آنے کے وجوہات تھے، یعنی غداری۔ سوال: غزوہ بنو نذیر کے موقع پر آپ نے مدینہ میں کس کو امیر مقرر فرمایا؟ جواب: غزوہ بنو نذیر کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ میں امیر مقرر کیا تھا۔ سوال: منافقین نے غزوہ بنو نذیر کے موقع پر کیا شرارت کی تھی؟ جواب: منافقوں نے در پردہ، یعنی پردے کے پیچھے چھپ کر، منافقوں نے در پردہ یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرورت کے موقع پر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، لیکن منافقین کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے سورہ حشر کا 2 رکوع جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے۔ سوال: کیا قبیلہ بنو نذیر نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا؟ جواب: مسلمانوں نے جاتے ہی ان کا محاصرہ کیا، یعنی ان کو گھیر لیا۔ یہود نے فوراً اپنے قلعوں میں گھس کر دروازے بند کر لیے۔ آمنے سامنے مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہ ہوئی۔ آپ نے 15 یوم تک ان کا محاصرہ کیا، یعنی آپ نے 15 دن تک ان کو گھیرے رکھا۔ جب وہ باہر نہ آئے تو آپ نے ان کے درختوں اور باغوں کے کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا۔ بالآخر 15 دنوں بعد گھبرا کر انہوں نے امن کی درخواست کی۔ سوال: یہودیوں کی امان کی درخواست پر آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ امان کی معنی حفاظت، یعنی ہمیں بحفاظت چھوڑ دیا جائے۔ یہودیوں کی امان کی درخواست پر آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ جواب: آپ نے انہیں 10 دن کی مہلت دی اور فرمایا کہ مدینہ خالی کر دو، اہل و عیال، بچوں اور عورتوں کو جہاں چاہو لے جاؤ، سامان جنگ کے بغیر تمام چیزیں لے جا سکتے ہو۔ یہود مال کی لالچ میں مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اونٹوں پر لاد کر لے گئے۔ سوال: مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد یہودان بنو نذیر کہاں چلے گئے؟ جواب: اکثر یہودی خیبر میں جا کر ٹھہر گئے اور بعض ملک شام چلے گئے۔ ان کے سردار حوی بن اخطب، کنانہ بن ربیع، سلام بن ابی الحقیق خیبر میں جا کر بسے۔ سوال: بنو نذیر کے اموال، مال ان کی جمع ہے اموال، بنو نذیر کے اموال کو آپ نے کن کن میں تقسیم فرمایا، یعنی مال؟ سوال جواب: بنو نذیر کے اموال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین میں تقسیم فرمایا جو انصار کے یہاں رہ رہے تھے تاکہ انصار سے ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے، چونکہ وہ مدینہ سے آئے تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ سوال: تقسیم غنائم، غنیمت ان کی جمع غنائم، تقسیم غنائم کے موقع پر انصار نے کیا فرمایا؟ یعنی جس وقت غنیمت کے مال کو مہاجرین میں تقسیم کیا گیا تو اس وقت انصار کی طرف سے کیا فرمایا گیا؟ جواب: انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مال آپ صرف مہاجرین میں تقسیم فرما دیں اور ہمارے مال میں سے جس قدر اور جتنا چاہیں وہ بھی مہاجرین پر تقسیم فرما دیں، ہم اس پر خوشی سے راضی ہیں۔ سوال: کیا آپ نے انصار میں سے بھی کسی کو حصہ عطا فرمایا؟ کیا آپ نے انصار میں سے بھی کسی کو حصہ عطا فرمایا؟ جواب: آپ نے انصار میں سے حضرت ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو تنگ دستی کی وجہ سے بنو نذیر کے اموال میں سے حصہ عنایت فرمایا۔ سوال: کیا بنو نذیر کے یہودیوں میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے؟
کیا بنو نذیر کے یہودیوں میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے؟ جواب: بنو نذیر کے یہودیوں میں سے 2 شخص یامین بن عمیر اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے تھے، ان کے اموال انہی کے پاس رہنے دیے گئے۔ سوال: غزوہ بنو نذیر کے بارے میں قرآن کی کون سی صورت نازل ہوئی؟ جواب: غزوہ بنو نذیر کے بارے میں سورہ حشر نازل ہوئی، جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بنو نذیر بھی کہا کرتے تھے۔ غزوہ ذات الرقاع۔ سوال: غزوہ ذات الرقاع کب پیش آیا؟ جواب: غزوہ ذات الرقاع تاریخ کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع 7 ہجری میں پیش آیا، جبکہ امام المغازی محمد بن اسحاق امام المغازی یعنی جو غزوات کی تاریخ کو جانتے ہیں، جو غزوات کی تواریخ کو جانتے ہیں، امام المغازی غزوات کے امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں غزوہ ذات الرقاع جمادی الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا یا جمادی الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ سوال: غزوہ ذات الرقاع میں کون سا قبیلہ مقابلے پر تھا؟ جواب: غزوہ ذات الرقاع میں مد مقابل قبیلہ بنو محارب اور بنو ثعلبہ تھے، وہ آپ کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہے تھے۔ سوال: اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ دشمن کس سمت میں تھا اور جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب: دشمن کی اطلاع پا کر آپ 400 صحابہ کی جمعیت ساتھ لے کر نجد کی طرف روانہ ہوئی، مگر لڑائی کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ سوال: صلاۃ الخوف کب پڑھی گئی؟ جواب: صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی۔ سوال: اس غزوے کو ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں؟ جواب: رقاع کے معنی چیتھڑوں کے ہیں، چیتھڑوں کے معنی ہے پھٹے ہوئے کپڑے۔ اس غزوے میں صحابہ کے چلتے چلتے پیر پھٹ گئے تھے، انہوں نے پیروں کو کپڑوں اور چیتھڑوں سے لپیٹا یعنی پھٹے ہوئے کپڑوں سے لپیٹا، اس لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع پڑا۔ سوال: غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر حضرت عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر رات کو ایک گھاٹی میں قیام فرمایا، آپ نے درے کی حفاظت کے لیے حضرت عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، دونوں نے رات کو پہرہ داری کے لیے آپس میں نصف نصف تقسیم کیا۔ قرارداد کے مطابق عمار بن یاسر سو گئے اور عباد بن بشر نے اپنے آپ کو فارغ دیکھ کر نماز میں مصروف کر دیا۔ ایک کافر نے موقع دیکھ کر تیر مارا، لیکن عباد بن بشر نے جو کہ ایمان کی حلاوت سے سرشار مولائے حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھے، نماز نہ توڑی۔ کافر نے پھر تیر مارا، لیکن عباد نے نماز جاری رکھی۔ کافر نے تیسرا تیر مارا، عباد بن بشر نے مسلمانوں کی جان کا خطرہ محسوس کر کے نماز کو جلدی پورا کیا اور عمار بن یاسر کو بیدار کیا۔ انہوں نے جب ان کے جسم کو خون سے لہو لہاں دیکھا تو پوچھا، پہلے کیوں نہ مجھے جگایا؟ حضرت عباد بن بشر نے جواب دیا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا اور میں نے اس کو قطع کرنا اچھا نہیں سمجھا۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خیال نہ ہوتا تو نماز ختم ہونے سے پہلے میری جان ختم ہو جاتی۔ کافر ڈر کے مارے تب تک بھاگ چکا تھا۔ غزوہ بدر موعد۔ سوال: غزوہ بدر موعد کب پیش آیا؟ جواب: غزوہ بدر موعد غزوہ ذات الرقاع کے کچھ عرصے بعد شعبان سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ سوال: اس غزوے کے کیا اسباب و محرکات ہوئے تھے؟ جواب: احد کے بعد ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں پھر سے لڑائی ہوگی، بدر کے میدان میں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر شعبان کے مہینے میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے بدر پہنچ کر 8 دن تک ابو سفیان کا انتظار کیا۔ ابو سفیان بھی مکہ والوں کو لے کر مر الزہران تک پہنچا، لیکن مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور قحط سالی کا بہانہ بنا کر واپس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن تک انتظار کرنے کے بعد بالآخر بغیر جنگ کے مدینہ واپس ہوئے۔ سن 4 ہجری کے اہم واقعات۔ سوال: حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب: حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سوال: ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے کب نکاح ہوا؟ جواب: ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شوال سن 4 ہجری میں ہوا۔ سوال:
حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں کب آئی؟ جواب، حضرت زینب بنت خزیمہ ام المؤمنین رمضان المبارک سن 4 ہجری میں آپ کے نکاح میں آئیں۔ سوال، مشہور قول کے مطابق پردے کا حکم کب نازل ہوا؟ جواب، مشہور قول کے مطابق پردے کا حکم سن 4 ہجری میں نازل ہوا۔ غزوہ دومۃ الجندل۔ سوال، دومۃ الجندل کیا ہے؟ جواب، دومۃ الجندل ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 15 دن کے فاصلے پر ہے۔ سوال، غزوہ دومۃ الجندل کب پیش آیا؟ جواب، دومۃ الجندل ربیع الاول سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ سوال، غزوہ دومۃ الجندل کے کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھے؟ جواب، آپ کو خبر ملی کہ دومۃ الجندل کے کچھ لوگ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے 1000 صحابہ کو ساتھ لیا اور دومۃ الجندل کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ لوگ خبر سنتے ہی بھاگ گئے۔ آپ بلا قتال 25 روز کے بعد واپس مدینہ داخل ہوئے۔